نماز اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو نماز کے اوقات کی تلقین کی، تربیت کی اور بتلایا کہ نماز کے یہ اوقات ہیں۔ حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، یعنی جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی توحید کی دعوت کے بعد سب سے پہلے جس عمل کی دعوت دی وہ نماز ہے۔ ہر انبیاء کی دعوت میں بھی یہ مشترک ہے اور ہر نبی بھی نماز کا حکم دیتا رہا، اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں متعدد ہے۔ حضرت ابراہیم کی دو دعائیں معروف ہیں، آپ کو آتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی اور ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ بھی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑا تو کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ نماز کے لیے اللہ نماز کو قائم رکھنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑا اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف متوجہ فرما دینا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، حضرت عیسیٰ کے لیے واوصانی بالصلاۃ، حضرت مریم کے لیے واسجدی وارکعی، حضرت زکریا کے لیے وہو قائم یصلی فی المحراب۔ بلکہ غیر نبی کا بھی قرآن پاک میں ایک کا ذکر آیا حکیم لقمان کا، تو یا بنی اقیم الصلاۃ، یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء کی دعوت کے اندر بھی مشترک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل کتاب بھی، قرآن پاک میں اہل کتاب کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ نمازوں کے اندر قرآن کی آیات اور قیام اللیل کا قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہہ دیا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی ولایت اور اللہ کا مددگار ہونا، اس سے بہتر مددگاری تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کو بھی جو پہلا حکم عمل کا کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلا حکم نماز کا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور کس چیز کا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرنے کا۔ اور یہاں پہ سورۃ بینہ میں اس کو دین قیمہ بھی قرار دیا، نماز کو قائم کرنا یہی دین قیم ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی نماز کا حکم دیا پھر صرف انہی تک یہ حکم محدود نہیں رہا، بلکہ کیا کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز کے بعد کس کا حکم دیا؟ گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اور حضرت اسماعیل کا بھی قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے وہ یہی ہے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل بھی، یعنی انبیاء کا یہ شیوا رہا کہ اپنے اہل خانہ کو روز نمازیں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی اول جب مکہ میں تھے تو دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کی فرضیت کے بعد نماز کو ادا کیا جانے لگا، اس سے پہلے بھی نماز ہے تھی، موجود تھی اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے وہ قریش مکہ کی زندگی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈر سے ان کی قوم نمازوں سے گھبراتی تھی، اگر ہم باہر نکل کے نمازیں پڑھیں گے فرعون کے لشکری ہمیں ماریں گے پیٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم بتایا ان کی قوم کے لیے کہ اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، گھر کے اندر پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ اسی طرح قریش مکہ کا اگر خوف تھا تو پڑھنی پھر بھی تھی، دار ارقم میں پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کھل کھلا کے مسجد حرام میں مسلمانوں نے پہلی نماز اعلانیہ طور کے اوپر حضرت عمر کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ادا کی۔ گویا نماز کا حکم آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ جس طرح کتب علیکم الصیام کا ذکر آتا ہے نا کہ آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ آپ سے پہلے بھی فرض تھا، اسی ہی طرح نمازیں بھی، ہر نماز تو ہر نبی کے لیے قرآن پاک میں اللہ کی عبادت کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو انتہا کر دی ہے، کتنے خوبصورت نقطے بیان کیے ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
والقمر اذا تلاہا، یہ جو 11 قسمیں اللہ رب العزت اس صورت میں کھاتا ہے، 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو بغیر قسم کے بات کرے، بات سچی ہے، سیدھی ہے، لیکن آپ کے اور میرے سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ نفس کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اصل میں وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور طاہر اور مطہر کر دیا۔ اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی سورت میں موجود ہے۔ اگلی سورت میں آگے چل کے آپ سورت اعلیٰ میں پہنچیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب کون ہوا؟ پچھلی پہلے سورت وضحاہا والشمس وضحاہا میں آپ نے سنا کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، اور وہ تزکیہ کیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ کامیاب ہوا جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا نمازوں میں، وہی نفس کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہی کی زندگی باقی رہنے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی ہے، دائم ہے، دوام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس نماز کی اہمیت کا عجیب و غریب یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس نماز کی یہ جو پاکیزگی اور طہارت ہے صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، تمام جتنے آسمانی صحیفے گزرے ہیں ان سب میں اس کا ذکر موجود ہے، سب میں ذکر موجود ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو، اللہ تعالیٰ حکم کی ابتدا کو جس نماز سے کر رہا ہے، اگر مولوی اس کے بارے میں کہتا ہے بھائی اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی بڑا ظالم ہے، یہ مولوی بڑا سخت ہے۔ امام ابن حزم نے 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ، 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، اور فتویٰ یہ کوٹ کیا جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ فتویٰ کوٹ کرنے کے بعد نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ نیچے لکھتے ہیں ابی بن کعب سے اور دیگر صحابہ سے اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ اس فتوے کے خلاف کسی ایک بھی صحابی اور تابعی کا موقف نہیں تھا، اور صحابہ کا سارے کا سارا کا اجماع تھا۔ پھر ان صحابہ کے اقوال نقل کیے، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت ابو درداء کا، 6 صحابہ کے اقوال، 4 صحابہ کا فتویٰ، 6 صحابہ کے اقوال، اور وہ اقوال بھی بڑے سیدھے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ یہ لفظ بھی بوجھا، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ صحابہ کے اقوال ہے۔ یہ کسی لوگ یہ مغالطے میں رہتے ہیں جی یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں، جی مولویوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، جی یہ صحابہ کے الفاظ، اور صحابہ نے یہ حکم اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ عبادہ بن صامت نے رسول اللہ سے اس حدیث کو بیان کیا، عبادہ بن صامت نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے پورے دن میں ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور حضرت معاذ ابن جبل نے اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی کہا جس نے 5 نمازوں سے پرہیز کی وہ اللہ کے ذمے سے خارج ہو گیا۔ اور یہ جو حضرت عمر کا لا سہم فی الاسلامی لا حظ فی الاسلامی 2 الفاظ ملتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں ٹکے کا رائی برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ لمن لا صلاۃ لہ، جس کی کوئی نماز نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ موجود ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے، جس نے نماز نہ پڑھی کافر ہے۔ حضرت ابو درداء کا، عبداللہ ابن مسعود کا الفاظ آگے پیچھے موجود ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے۔
یہ مولویوں کی بات نہیں ہے،